السلام علیکم ناظرین، نیو لاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کریں گے جس کے اندر بتائیں گے کہ آپ کو کہ ایک کرپشن سکینڈل کے اندر نیب کے ریفرنس کا سامنا کرنے والے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو ایک اعلیٰ ترین سرکاری عہدے پر عہدے سے انہیں نوازا گیا ہے، ایک سرکاری ذمہ داری سے نوازا گیا ہے۔ یہ شخصیت کون ہے اور ان کے اوپر کن الزامات کی بنیاد کے اوپر نیب راولپنڈی نے تحقیقات کر کے احتساب عدالت میں باضابطہ طور پر ریفرنس دائر کیا تھا۔ نیب اس معاملے پہ کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کو کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا نام اس سے نکلنے کے اوپر مزید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون شورٹی بانڈ کی گارنٹی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ حکومت بغیر شورٹی بانڈ کے ان کا نام اس سے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ بالآخر وجہ کیا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، شورٹی بانڈ کیوں نہیں دیا جا رہا، اور اب ممکنہ طور کے اوپر کس طریقے سے نواز شریف کا نام اس سے نکل سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر گامزن ہے، بالکل اسی طریقے کے ساتھ جیسے چیئرمین نیب کہا کرتے ہیں کہ معاشرے سے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اسی موٹو کے اوپر عمل پیرا ہیں، اس کا علل اعلان وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب کے اندر جب کچھ ایسی شخصیات جو حکومت کا حصہ تھے ان کے خلاف نیب نے کرپشن کی انکوائری شروع کی یا ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوئے تو وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو گئے۔ بابر اعوان صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، علیم خان کی جو کہ صوبائی وزیر تھے ان کی اگزامپل ہمارے سامنے، ایک اور صوبائی وزیر تھے جن کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن جاری ہے، تو ان سے وزراء کا متعلقہ وزارت کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ اب ایک ایسے موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب کی حکومت ایک ایسے اگزامپل سیٹ کر چکی ہے تو پھر اس اثناء کے دوران کسی ایک ایسے ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو جن کے خلاف نیب صرف کرپشن کی انکوائری نہیں بلکہ کرپشن سکینڈل کے اندر ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد باضابطہ طور کے اوپر احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر چکا ہے، ایسی شخصیت کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس بورڈ کے اندر انہیں ممبر بنا دیا گیا ہے، اور اسی بورڈ کے اندر ممبر بنایا گیا ہے جس ادارے کے اندر سی ڈی اے کے اندر اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر ان کے خلاف کرپشن کا ریفرنس فائل کیا گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سابق چیئرمین سی ڈی اے کامران لشاری صاحب کی۔ کامران لشاری صاحب جنہیں اسلام آباد کے اندر جب وہ چیئرمین سی ڈی اے رہے تو اسلام آباد کے اندر بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے انہوں نے، بہت سے جس طریقے سے ہم کہہ سکتے مارگلہ ہلز کے اوپر بات کریں، وہاں پر ریسٹورنٹ قائم کرنے کی بات ہو، اسلام آباد کی شاہراہیں نئی شاہراہوں کی بات ہو، اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات ہو، تو بہت سے انہوں نے اقدامات کیے جس سے یقینی طور کے اوپر اسلام آباد کی بیوٹی کے اندر اضافہ ہوا۔ لیکن ان کے دور کے اندر بہت سے اسکینڈل نے جنم بھی لیا، بہت سے قواعد کی چونکہ اس وقت قواعد کو فالو نہ کیا گیا، رولز کو فالو نہیں کیا گیا، متعلقہ قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں بہت سے اسکینڈلز نے بھی جنم لیا۔ ہم بات کریں تو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ایک ہائی رائز ایک بلڈنگ ہے، بہت وہاں قیمتی اپارٹمنٹس فروخت ہو چکے ہیں، وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے جو آج تک حل نہیں ہو پا رہا۔ اس کے بعد جو کامران لشاری خلاف نیب راولپنڈی نے جو تحقیقات مکمل کی جس کے اندر سی ڈی اے کے کچھ اور افسران بھی شامل تھے، جس کے اندر کچھ ریٹائرڈ افسران تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر سروس افسران بھی تھے ڈائریکٹر جنرل کے لیول کے اوپر، جس کے اندر سرور سندھو صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے خلاف نیب نے انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد ثبوت اکٹھے کیے کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ ڈپلومیٹک شٹل کا جو ٹھیکہ تھا وہ خلاف ضابطہ دیا، جس کے نتیجے میں عوام الناس سے اس کمپنی نے ایک انتہائی مختصر سے ایک ڈسٹنس کے لیے وہ پیسے چارج کرتے رہے، کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا، سی ڈی اے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس بنیاد کے اوپر مئی 2019 میں کامران لشاری صاحب کے خلاف نیب راولپنڈی نے احتساب عدالت اسلام آباد کے اندر انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا۔ اب وہاں پر ان کا باضابطہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی عرصے کے دوران وفاقی حکومت نے سی ڈی اے کی تنظیم نو ری اسٹرکچرنگ کے اوپر کام جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک پہلو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کہانی کا دوسرا حصہ کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس وفاقی کابینہ کے سامنے وزارت داخلہ نے، اور حیران کن طور کے اوپر وزارت داخلہ جسے متعلقہ اسے بہت سے اداروں کا اسے براہ راست اسے تعاون حاصل ہوتا ہے، آئی بی ہے، دیگر اسپیشل برانچ ہیں، ایف آئی اے، نیب، آئی ایس آئی، ان سب کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن بہت افیکٹو ہوتی ہے،
تو جب عمومی طور کے اوپر کسی سمری کے اندر کچھ ایسے ہائی پروفائل شخصیات اور بالخصوص اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں کے اوپر کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، کسی کو سرکاری ذمہ داری دینی ہے، تو وہاں پہ ان کو ویریفیکیشن کا یا ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور بڑے چھان بین کر کے لوگوں کے نام کی سلیکشن ہونی چاہیے تھی۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر وزارت داخلہ کے نے یہ ساری سفارشات وفاقی کابینہ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد کامران لشاری صاحب کو سی ڈی اے کے نئے بورڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اب سی ڈی اے کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، ریسٹرکچرنگ کے اندر جو موجودہ سی ڈی اے کا جو سٹرکچر ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب چیئرمین سی ڈی اے، جس کی ذمہ داری چیف کمشنر اسلام آباد عامر احمد علی صاحب کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ حکومت مختلف بیوروکریٹس کو یہ ذمہ داری سونپتی رہی ہے، اور کامران لشاری صاحب بھی چیئرمین سی ڈی اے کے طور کے اوپر سرکاری افسر تھے، اور ان کو بھی ان کے پاس بھی یہی ذمہ داری رہی، اور بھی بہت سے معروف افضل صاحب اور بھی بہت سے سرکاری افسران کے پاس یہ ذمہ داری رہی۔ لیکن اب حکومت سمجھتی ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین سی ڈی اے کو گورن نہیں کرے گا، رن نہیں کرے گا، ایگزیکٹو اختیارات اس کے پاس نہیں ہوں گے، بلکہ اب مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا جائے گا۔ آئندہ 3 ماہ کے اندر ایم ڈی تعینات کرنے کی ہدایات اور منظوری دے دی گئی ہے، پرائیویٹ شعبے سے اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی، اور 3 ماہ تک جو 3 ماہ کے بعد باضابطہ یہاں پر ایک ایم ڈی ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر سے، اور ان کے ساتھ یہاں پر ایک 10 رکنی بورڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس بورڈ کے اندر 5 ممبران حکومت سرکاری افسران سرکاری شعبے سے ہوں گے، اور 5 لوگ ایکسپرٹس جو ہیں وہ نجی شعبے سے لیے گئے ہیں، پرائیویٹ ممبر کے طور کے اوپر بورڈ میں شامل کیے گئے ہیں۔ آلدو کہ بہت سے ایسے بورڈز کے اندر یہاں پر جہاں پرائیویٹ نومینیشن گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن وہاں پر گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے نومینیز زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ اس کے اندر فیصلہ سازی کے اندر حکومت کا جو ہے وہ اس کے اندر اختیار رہے۔ میجورٹی کا اگر کہیں ڈیسیژن کروانا ہو، کہیں کوئی پرائیویٹ ممبر سے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ آ جائے، تو پبلک سیکٹرز کے ممبر اس کے اوپر حکومت کی ڈائریکشن کے اوپر پرویل کرے۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر سرکاری دستاویز جن کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا کہ کابینہ ارکان نے یہ تجویز دی کہ پبلک سیکٹر 5-5 کی ریشو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پبلک سیکٹر سے زیادہ ممبر ہوں، 6 ہوں یا 7 ہوں، تاکہ فیصلہ سازی کے اندر حکومت کا رول رہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کم ممبرز اپوائنٹ کیے ہیں۔ لیکن ان کی اس تجویز کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ 5-5 کا تناسب ہے، 5 جس کے اندر پبلک سیکٹر سے ہوں گے، جس کے اندر چیف کمشنر اسلام آباد، چیف کمشنر راول پنڈی، اس کے ساتھ ڈی جی اے کے اس کے ڈی جی لیول کے سی ڈی اے کے فائنانس کے لوگ، تو مجموعی طور پر 5 پبلک سیکٹر سے ہوں گے، اور 5 پرائیویٹ سیکٹر سے جو لوگ اپوائنٹ کیے گئے ان کے اندر کامران لشاری صاحب ہیں، اس کے ساتھ نیر علی دادا ہے، معروف آرکیٹیکچر ہیں، بزنس مین ہیں، انہیں اس بورڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آرکیٹیکچر ہیں جن کا نام علی اصغر ہے، انہیں اس بورڈ میں شامل کیا گیا بطور پرائیویٹ ممبر، اور اس کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد علی صاحب کو بھی اس بورڈ کے اندر پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ رحمت اللہ صاحب کو بھی بطور پرائیویٹ بورڈ ممبر اس سی ڈی اے کے نئے بورڈ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ انٹیریئر ڈویژن، کیبنٹ ڈویژن اور سی ڈی اے کو کنوے کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ریشفلنگ ہونے جا رہی ہے۔ سی ڈی اے کے پلاننگ ونگ کے اندر ریسٹرکچرنگ ہونے جا رہی ہے، اور سی ڈی اے کے اعلیٰ عہدوں پر فائز جو ان کے افسران ہیں، ڈی جیز ہیں، بالخصوص ڈائریکٹرز ہیں، انہیں چند دنوں کے دوران او ایس ڈی بنا دیا جائے گا بڑی تعداد میں۔ ان کو تنخواہیں ملتی رہیں گی، لیکن سی ڈی اے کی ریسٹرکچرنگ ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ انہیں ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی، اور اس سلسلے کے اندر وفاقی حکومت نے بہت سے افسران کو او ایس ڈی بنانے کی باضابطہ طور کے اوپر منظوری بھی دے دی ہے۔ تو اب سب سے بڑی جو ریسٹرکچرنگ کا معاملہ ہے کہ سی ڈی اے اسلام آباد کے اندر بالخصوص ڈیولپمنٹ کے شعبے کے اندر نئے سیکٹرز کی اندر بڑا لیڈنگ رول پلے کرے گا۔ اس نئے پلان کے مطابق اسلام آباد کے اندر لوگ جو رہائشی مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکے گا، اور بہتر ڈلیوری ہوگی سی ڈی اے کی۔ تو ریسٹرکچرنگ اس لیے کی گئی، اچھا اقدام ہے، لیکن کامران لشاری صاحب کی بہت بڑی کنٹروورسی بنی جا رہی ہے، چونکہ کچھ نیب کے ذرائع سے میری اعلیٰ حکام سے بات ہوئی، انہیں اس بات کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں، چونکہ کامران لشاری صاحب نیب کے ملزم ہیں، نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے، جب وہ بطور چیئرمین سی ڈی اے کے بورڈ میں شامل ہوں گے، تو جب ٹرائل چل رہا ہوگا، بہت سے سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، انہوں نے بطور گواہ پیش ہونا ہوگا وہاں پر ٹرائل کورٹ کے اندر، بہت سا ریکارڈ سی ڈی اے سے جائے گا۔
تو اس ممکنہ طور کے اوپر جب وہ خود بورڈ کے اندر موجود ہوں گے تو وہ اس سارے ٹرائل کے اوپر نیب کی انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اگر حکومت نے ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ کامران لشاری صاحب کو اس بورڈ سے الگ نہ کیا تو چیئرمین نیب کی جانب سے حکومت کو ایک بہت سخت الفاظ پر مبنی خط لکھا جا سکتا ہے، اور اس ریفرنس کا فیصلہ ہونے تک کامران لشاری صاحب کو اس بورڈ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا. یہ اطلاعات ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کس طریقے کے ساتھ ایک نیب کا ایسا ملزم جس کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اس کے خلاف ٹرائل ہونا ہے، اسے ایک اہم ترین وفاقی دارالحکومت کے اندر سرکاری عہدے، سرکاری کمپنی کے اندر، سرکاری اتھارٹی کے اندر، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر، بورڈ کے اندر اہم ترین ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. اور مزے کی بات، اس سمری کے ذریعے سے ان پرائیویٹ بورڈ ممبرانز کو جو کہ ویل سیٹلڈ اسٹیبلش لوگ ہیں، انہیں نہ صرف بھاری تنخواہیں بلکہ گاڑی، ڈرائیور اور 250 لیٹر پیٹرول فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی. 250 لیٹر پیٹرول ماہانہ فراہم کرنے کی سفارش کی گئی، لیکن وفاقی حکومت نے یہ سفارش جس کے اندر گاڑی، 250 لیٹر پیٹرول اور ڈرائیور کی فیسلٹی فراہم کرنے کی جو سفارش تھی وہ مسترد کر دی ہے، چونکہ حکومت آسٹریٹی میئرز لے رہی ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. دوسرا معاملہ ہے، تھوڑا سا کوئکلی اس کا ریویو کریں گے. ڈیڈ لاک ہے، مسلم لیگ نون شورٹی بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے. حکومت بغیر شورٹی بانڈ کے نواز شریف صاحب کا نام اس سے نکالنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ معاملہ بہت واضح ہے. حکومت کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، تنقید ہے کہ وہ ڈیل کر رہی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس جو عدالت سے ضمانت ملی تھی وہ صرف اس کے اندر اب 6 ہفتے میکسیمم ان کے پاس باقی ہیں. اس مختصر عرصے کے دوران حکومتی اور وزیراعظم کا یہ اس کے اوپر ویو پوائنٹ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. انہیں علاج کے لیے زیادہ عرصہ بیرون ملک مقیم ہونا پڑ سکتا ہے، تو حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. 2 ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی. پہلا معاملہ ایون فیلڈ کا، جس کے اندر انہیں 10 سال کی سزا ہوئی، اور اس کے ساتھ انہیں 8 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ان کے اوپر کورٹ نے عائد کیا. دوسرا معاملہ العزیزیہ اسٹیل ملز کا ریفرنس تھا، جس کے اندر نواز شریف صاحب کو 7 سال کی سزا اور اس کے ساتھ انہیں $25 ملین کا جرمانہ اور اس کے ساتھ $1.5 ارب الگ سے جرمانہ عائد کیا گیا. تب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بیرون ملک ان کا علاج بڑھ سکتا ہے. اگر وہ واپس نہیں آتا تو جو ان کے اوپر جرمانے عائد ہوئے ہیں اس کے لگ بھگ مالیت کی شورٹی حکومت کے پاس ضرور ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود صاحب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے. یہ جو آپ شورٹی رکھنا چاہتے ہیں 6-7 ارب روپے کی، یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی جائیدادیں اثاثے شریف خاندان کے، نواز شریف صاحب کے پاکستان میں موجود ہے. اگر وہ نہ آئے تو آپ ان کو ضبط کر سکتے ہیں. یہ حیران کن بات ہے کہ 6-7 ارب روپے مالیت کی ان کی جائیدادیں، پراپرٹیز یا اثاثے پاکستان میں کہاں ہیں؟ اور اگر وہ واقعی موجود ہیں تو پھر چھوٹی دینے میں کیا حرج ہے؟ جب ایک مریض کی اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے، ان کے بھائی نے جو گیم چینجر ہے شہباز شریف صاحب، دن رات انہیں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، راہ ہموار کی، اور علاج معالجے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے، قانون کی پاسداری کریں گے، جو متعلقہ ان کے کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے مطابق وہ یہاں پر واپس آئیں گے اور اپنا کورٹ کے اندر کیس کو کنٹیسٹ کریں گے. جو سزا ہے اس کو وہ پورا کریں گے اگر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ نہ دیا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہیں. تو پھر تو شورٹی دینے کے اندر کیا مذائقہ تھا؟ اور 7 یا 8-10 ارب کی اگر شورٹی کی بات کریں تو بہت سے ایسے نون لیگ کے رہنما ایسے موجود ہیں یہ جو بآسانی شورٹی دے سکتے تھے. تو یہ معمہ کیوں آخر پیدا کیا گیا ہے، کیوں ڈیڈ لاک پیدا کیا گیا نون لیگ کی جانب سے کہ اگر آپ کو نواز شریف صاحب کی صحت عزیز ہے، حکومت نے اصولی طور پر تیار کیا کہ ہم انہیں جانے کی ان کی باہر بالکل علاج معالجہ ہونا چاہیے، لیکن قواعد و ضابط کو فالو کرنا ہے. حکومت نے اس کے ساتھ جو اگر وہ ان کا قیام بیرون ملک بڑھتا ہے تو اس صورتحال کے اندر حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی بانڈ دینے کو تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب، تو وہ واضح تھے کہ وہ بیرون ملک جائیں گے تو ان کا قیام بڑھے گا، وہ فوری طور کے پر واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ان کا علاج معالجہ طویل عرصے تک بیرون ملک چل سکتا ہے. لیکن اب وزارت قانون نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ آج کسی بھی وقت وہ فیصلہ سنانے کے حوالے سے کوئی انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کی. کمیٹی اپنا برین سٹارمنگ کر چکی ہے، جب تمام شرائط و ضوابط پوری ہوں گی تو ان کا نام پھر ہی حکومت اس سے نکالے گی. اب کوئی بڑا بریک تھرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حکومت جو پوزیشن لے چکی ہے اس کے اندر بغیر شورٹی بانڈ لیے، وہ بغیر ضمانت لیے وہ نواز شریف صاحب کا نام اس سے نکالنے کو تیار نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون کے پاس ایک آخری آپشن بچا ہے، کیا وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے؟ ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ کہاں جانا پڑے گا؟ جی انہیں جانا پڑے گا عدالت، انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. ساری صورتحال
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھنا پڑے گی کہ جو کچھ پہلے سے عدالت کے اندر شورٹی بانڈ موجود ہیں اس کے زر ضمانت موجود ہے، اور اسی تناظر کے اندر نواز شریف صاحب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ باہر تو جانے کی اجازت دینے کو تیار ہیں، اسی سے نام نکالنے کو تیار ہے، لیکن شورٹی بانڈ مانگا جا رہا ہے۔ تو عدالت حکومت کو یہ آرڈر کرے کہ میڈیکل رپورٹس کی بنیاد کے اوپر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے، شورٹی بانڈ نہ لیا جائے، جو عدالت کے اندر شورٹی جمع ہے وہ کافی ہے، اور پھر وفاقی حکومت عدالتی فیصلے کی بنیاد کے اوپر ان کا نام اس سے فوری طور پر نکال دے گی۔ لیکن کیا نون لیگ کب عدالت سے رجوع کرے گی، یا نواز شریف صاحب نے جیسے کہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ مشروط طور کے اوپر بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کا یہاں بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں علاج ہو سکتا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر شہباز شریف صاحب کو باہر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ان کا علاج اگر ڈاکٹرز کرنے کو تیار ہیں اور وہ مطمئن ہے ڈاکٹر سے، تو ان کا پھر یہیں پہ علاج ہونا چاہیے، چونکہ اگر وہ اس ٹائم میں بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر چکی ہے زرداری کا، خورشید صاحب بھی باہر جائیں گے، اور بہت سے نیب کے جو بااثر ملزمان ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ بیرون ملک علاج کرائیں، تو وہ بھی پھر علاج معالجے کے نام کے اوپر بیرون ملک جائیں گے۔ تو پھر یہ بہت بڑی ایک کنٹروورسی، ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا وفاقی حکومت کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے لیے بھی۔ تاہم اب نون لیگ فلیکسیبلٹی شو کرتی ہے، شورٹی بانڈ دیتی ہے، عدالت سے رجوع کرتی ہے، یا حکومت کوئی اور درمیانی راستہ نکالتی ہے جس کا فوری طور پر کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، لیکن آئندہ چند گھنٹوں کے دوران شاید یہ معاملہ اس کے اندر کوئی مزید پیش رفت ہو۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کا معاملہ اسی سے نام نکلنے کا طے نہیں ہو پاتا، یہ معاملہ لٹکتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف میں بھی سختی آ جاتی ہے، وہ اپنا پلان بی بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، اچانک وہ ملک بھر کو لاک ڈاؤن کرنے کی تیاری بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عجب اس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے دھرنا، آزادی مارچ اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے نام اس سے نکلنے کی۔ تو ناظرین، آج یہ اتنا کچھ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔